آج ایک یہودی کا بچہ، عیسائی کا بچہ، بت پرستوں کا بچہ، اسلام دشمن کا بچہ اگر اپنی پیٹ یہاں سے پھاڑتا ہے تو اس قوم کا بچہ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ بھی یہیں سے پھاڑتا ہے۔ اس کے ہیئر اسٹائل خنزیر کی شکل کے ہو، یہ بھی خنزیر کی شکل اپنے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، سور کٹنگ کراتے ہیں، اپنے بالوں کو اس انداز میں کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے کھانے پینے، لین دین، معاملات، طرز زندگی اور گزر بسر کرنے کے جو ادا ہیں، جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہود و نصارہ کے اسٹائل اور ان کے جاری کیے ہوئے قوانین اور اصول و ضوابط کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا پہناوا، ہمارا رہنا، ہماری زندگی کے بیشتر حصے، ہمارا طرز عمل، غرض یہ کہ ہر چیز یہود و نصارہ کی راہ پہ ہم چل چکے ہیں، یہود و نصارہ کے ڈگر پہ ہم چل چکے ہیں۔ اور یہ امم سابقہ سے مراد دوسری روایتوں میں واضح کر دیا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ پہلی امت کون سے ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ ہر معاملات میں اگر جائزہ لیا جائے، ہمارا پہناوا ایسا، ہمارا پہناوا ایسا جس سے شیطان بھی شرما جائے، ایسے ایسے لباس چاہے مردوں کے ہو عورتوں کے ہو، ایسا ایسا انداز جاری ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ایک یہودی کا بچہ، عیسائی کا بچہ، بت پرستوں کا بچہ، اسلام دشمن کا بچہ اگر اپنی پیٹ یہاں سے پھاڑتا ہے تو اس قوم کا بچہ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ بھی یہیں سے پھاڑتا ہے۔ اس کے ہیئر اسٹائل خنزیر کی شکل کے ہو، یہ بھی خنزیر کی شکل اپنے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، سور کٹنگ کراتے ہیں، اپنے بالوں کو اس انداز میں کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کے بچوں، اے فرزندان اسلام، اے اسلام کے سپوتوں، وہ تمہارا کام نہیں، وہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان ایک روش جاری کرتا ہے، ایک طریقہ لانچ کرتا ہے اور تم بڑے محبت کے ساتھ اس کے طریقے کو فالو کرتے ہو، گویا کہ تم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ رب تعالی نے کہا وَلَن تَرْضَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے امت کے جیالو، رب نے کہا کہ ہرگز ہرگز یہود و نصارہ، یہ اسلام دشمن قومیں، یہ اللہ کے دشمن قومیں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی، تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو، اس کے طریقے کو اپنانے نہ لگو، اس کے دین کو فالو نہ کرنے لگو۔ اللہ نے کہا ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمارے ضمیر کو، ہمارے ایمان کو اتنا دھندلا اور گندلا کر دیا کہ نبی کی شکل سے ہمیں نفرت ہو گئی، نبی کے پہناوے سے ہمیں نفرت ہو گئی، نبی کی ادا سے ہمیں نفرت ہو گئی، پھر بھی ہم بڑے مسلمان ہیں، پھر بھی ہم وارثان جنت ہیں، پھر بھی ہم وارثان صحابہ ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ باطل ہے اور ہم اس ڈگر پہ چل چکے ہیں، اس راہ پہ چل چکے ہیں جس راہ کی انتہا، جس راستہ کا اختتام اتنا بھیانک ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ امت کے جیالے سمجھ جائے تو کبھی بھی یہود و نصارہ کے اسٹائل اور یہود و نصارہ کی روش کو نہ اپنائے، اس پر تھوکے، اس پر لعنت بھیجے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ محرم کے روزے کے متعلق ایک روزہ پہلے مسلمان بھی رکھتا تھا، یہودی بھی رکھتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، اور تم 9 محرم کو بھی ایک روزہ رکھو، اور 10 محرم کو یہود ایک روزہ رکھتا ہے، تم 2 روزہ رکھ کر کے اس کی مخالفت کرو۔
اور ہم مخالفت نہیں، ہم اس کے پیار میں اس قدر ڈوب گئے ہیں، اس کی حمدی تقریر میں اس قدر ہم چل گئے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، آج جو ہمارے ہیئر اسٹائل ہیں، آج جو ہمارے جنسوں اور پینٹوں کے کٹنگ ہیں، آج جو اس کے اسٹائل ہے اور اس کی ڈیزائننگ ہے، جسے ہم بڑے دل فریبے کے ساتھ، بڑے جو ہے دلکشی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اے امت کے جیالوں، تمہیں پتہ نہیں اس کی انتہا اتنی بھیانک ہے، اتنا خطرناک ہے، خدا کی قسم تم شرم